بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو خلاصہ پہلی کتاب لیکچر 17 حصہ بی۔ یہ ایکسرسائز ہم 6 تک پچھلے سبق میں کر چکے ہیں، ہم یہاں سے 7 سے شروع ہوں گے انشاءاللہ۔ لی ہذہ سیارتی اربعۃ ابواب، اس گاڑی میں 4 دروازے ہیں۔ لی حرف جر، شبہ جملہ خبر مقدم، ہذہ اسم اشارہ، اسم مجرور۔ اسم اشارہ کے بعد اگر اسے معرفہ آئے تو وہ بدل ہوتا ہے، تو سیارتی بدل، ہذہ مؤنث، سیارتی مؤنث۔ اربعۃ مبتدا مؤخر وہو مضاف، اور ابواب مضاف الیہ۔ کم ثمن ھذا الکتاب، یہاں پر اس میں سوال میں ریالاً نہیں لکھا ہے، کم کے بعد جو ہے وہ تمیز آتی ہے، اور یہاں پر تمیز کو معذوف کیا ہے، اور وہ ہے ریالاً۔ مطلب کہ آپ قیمت پوچھ رہے ہیں تو سعودی عرب کے حساب سے ریال ہوگا، امریکہ کے حساب سے ڈالر ہوگا، پاکستان کے حساب سے روپیہ ہوگا۔ تو کم ریالاً ثمن ھذا الکتابی، اس کتاب کی قیمت کتنی ہے؟ جیسے کہا کم کے بعد تمیز آتی ہے، یہاں اس کو محذوف کیا گیا ہے، وہ ریالاً ہے لیکن نظر نہیں آ رہا۔ ثمنو کیا ہے؟ ثمنو مضاف ہے، ھذا مضاف الیہ، اسم اشارہ، اسم مجرور۔ ھذا جو ہے کیونکہ وہ مضاف ہے لائی ہے، اس لیے مجرور ہے، اسی لیے اس کے جو بدل ہے کہ الکتابی وہ مجرور ہے۔ ثمنہ سبعۃ ریالات و نصف، اس کی قیمت 7.5 ریال ہے۔ ثمن مبتدا وہو مضاف، ہو مضاف الیہ، سبعۃ خبر وہو مضاف، ریالات مضاف الیہ، واو حرف عطف، اور نصف معطوف علی سبعۃ ہے۔ فی ھذا الفصل 10 طلاب قدامى و4 طلاب جدود، اس کلاس میں 10 پرانے اور 4 نئے طلباء ہیں۔ فی حرف جر، ھذا اسم اشارہ، اسم مجرور۔ فی ھذا جار مجرور، شبہ جملہ خبر مقدم۔ الفصل جو ہے وہ ھذا کے بعد اسم اشارہ کے بعد اسم معرفہ آیا ہے، تو یہ بدل ہے۔ 10 مبتدا مؤخر وہو مضاف، طلاب مضاف الیہ، اور قدامى نعت ہے طلاب کی۔ قدامى کا آخری حرف الف مقصورہ ہے، اس لیے اس پہ کوئی اعراب ظاہر نہیں ہوا، بالکل اسی طرح جیسے سلمى کا آخری حرف الف مقصورہ ہے، اصل میں یہ یا ہے لیکن ہم اس کو الف مقصورہ کہتے نہیں ہے، لیکن یہ الف مقصورہ ہی ہے۔ اگر سلمى مرفوع ہے تو سلمى ہے، اگر سلمى منصوب ہے تو سلمى ہے، اور اگر سلمى مجرور ہے تو سلمى ہے۔ ہم حرف کے اعراب کو پہچاننے کا طریقہ سیکھیں گے۔ اگر حرف جر کے بعد سلمى آئے تو ہم کہیں گے سلمى مجرور ہے۔ اسی طرح یہاں طلاب آیا ہے کیونکہ منوط ہے اور مجرور ہے، تو قدامى مجرور ہے کیونکہ قدامى طلاب کی نعت ہے۔ واو حرف عطف ہے، 4 معطوف علی 10 ہے، طلاب جو ہے مضاف الیہ ہے، 4 معطوف علی 10 وہو مضاف، طلاب مضاف الیہ، جدود نعت، طلاب جدود۔ کم قمیصاً عندک یا ابراہیم، ابراہیم تمہارے پاس کتنی قمیصیں ہیں؟ عندی 8 قمصان، میرے پاس 8 قمیصیں ہیں۔ عندہ ظرف شبہ جملہ خبر مقدم ہے، یا متکلم نے عندہ کو عندی بنا دیا، یا متکلم مضاف الیہ، 8 مبتدا مؤخر وہو مضاف، اور قمصان مضاف الیہ۔ عندی ریالانی و 5 قروش، میرے پاس 2 ریال اور 5 پیسٹر ہیں۔ یہ
جیسے ہمارا پیسہ ہے یا ریال میں ہم کہتے ہیں حلالہ، یہ اس طرح کا ایجپشین لبنانی جو یونٹ ہے پیسے کا وہ ہے۔ اندہ ضرب شبہ جملہ خبر مقدم، یا متکلم نے اندہ کو ہندی بنا دیا، یا متکلم مضاف الیہ، ریالانی مبتدا مؤخر۔ ریالانی مبتدا تو ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، ریالانی کیا یہ مرفوع ہے؟ ہاں مرفوع ہے، مرفوع ہونے کی علامت اس کی الف ہے، مثنیٰ ہے اس لیے اس کی جو علامت ہے مرفوع کی وہ الف ہے۔ واو حرف عطف ہے، خمسۃ معطوف علی ریالانی وہو مضاف، اور قروش مضاف الیہ۔ فی ھذا الحافلۃ عشرۃ رکاب، اس بس میں 10 مسافر ہیں۔ فی حرف جر، ھذا اسم اشارہ اسم مجرور، فی ھذا جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، الحافلۃ اسم معرفہ بدل، یہاں پر ھذا جو ہے وہ مجرور ہے اس لیے اس کی بدل جو ہے وہ مجرور ہے۔ عشرۃ مبتدا و مؤخر وہو مضاف، اور رکاب مضاف الیہ۔ اس ایکسرسائز میں ہمیں جو ہے ان سوالات کے جوابات دینے، اور ہمیں اس میں جو نمبر دیے ہوئے یہاں پر ان کو استعمال کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ کم کتاباً عندکا، عندی ثلاثۃ کتب، کم کتاباً عندکا، عندی ثلاثۃ کتب۔ کم اخن لکا یا حامد، لی خمسۃ اخوۃ۔ کم امن لکا یا لیلی، لی اربعۃ امام۔ کم ابنن لکا یا شیخ، لی ستۃ ابناء۔ کم سؤالا فی ھذا الدرس، فیہ ثمانیۃ اسئلۃ۔ کم رکابا فی الحافلۃ، فیہا تسعۃ رکاب۔ کم ریالا فی جیبک، جیبی، فیہ سبعۃ ریالات۔ جیبی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور فیہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کم ثمن ھذا الکتاب، یہاں پر ریالن جو ہے وہ معذوف ہے لیکن موجود ہے کیونکہ آپ کسی چیز کی قیمت پوچھ رہے ہیں۔ ثمانہ عشرۃ ریالات، یہاں جو الفاظ دیے ہوئے ان کو 3 سے 10 تک گننا ہے۔ ثلاثۃ کتب، اربعۃ کتب، خمسۃ کتب، ستۃ کتب، سبعۃ کتب، ثمانیۃ کتب، تسعۃ کتب، عشرۃ کتب۔ ثلاثۃ اقلام، اربعۃ اقلام، خمسۃ اقلام، ستۃ اقلام، سبعۃ اقلام، ثمانیۃ اقلام، تسعۃ اقلام، عشرۃ اقلام۔ ثلاثۃ تجار، اربعۃ تجار، خمسۃ تجار، ستۃ تجار، سبعۃ تجار، ثمانیۃ تجار، تسعۃ تجار، عشرۃ تجار۔ ثلاثۃ رجال، اربعۃ رجال، خمسۃ رجال، ستۃ رجال، سبعۃ رجال، ثمانیۃ رجال، تسعۃ رجال، عشرۃ رجال۔ ثلاثۃ طلاب، اربعۃ طلاب، خمسۃ طلاب، ستۃ طلاب، سبعۃ طلاب، ثمانیۃ طلاب، تسعۃ طلاب، عشرۃ طلاب۔ ثلاثۃ ریالات، اربعۃ ریالات، خمسۃ ریالات، ستۃ ریالات، سبعۃ ریالات،
ثمانية ريالات تسعة ريالات عشرة ريالات ثلاثة قروش أربعة قروش خمسة قروش ستة قروش سبعة قروش ثمانية قروش تسعة قروش عشرة قروش ثلاثة إخوة أربعة إخوة خمسة إخوة ستة إخوة سبعة إخوة ثمانية إخوة تسعة إخوة ستة إخوة عشرة إخوة ثلاثة أبناء أربعة أبناء خمسة أبناء ستة أبناء سبعة أبناء ثمانية أبناء تسعة أبناء عشرة أبناء سبق 20 الدرس العشرون 20 یہ لیلا اور سلمیٰ کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے اور وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں اور اس کے جوابات دے رہے ہیں. خاص خیال رکھنا ہے کہ یہاں پر جو ہے ہم گنتی یا شمار کے لیے جو نمبر استعمال ہوتے ہیں اس میں ذکر ہو رہا ہے. لیلا سلمیٰ سے پوچھ رہی ہے یا سلمیٰ افی فصل کی طالبات من الصینی والیابانی. لیلا سلمیٰ کیا آپ کی کلاس میں چین اور جاپان کی طالبات ہیں؟ سلمیٰ جواب دے رہی نعم ہاں. فی فصلنا 5 طلاب من الصینی و4 طلاب من الیابانی و8 من انڈونیشیا. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ طالبات محدود ہے مؤنث ہے تو اس لیے اس کا جو عدد ہے وہ مذکر ہے 5. فی حرف جر فصلی اسم مجرور وہو مضاف. فی فصلی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم نام مضاف الیہ. 5 مبتدا مؤخر وہو مضاف. طالبات مضاف الیہ. من الصینی جار مجرور. واو حرف عطف. 4 معطوف علی 5 وہو مضاف. طالبات مضاف الیہ. من الیابانی جار مجرور. واو حرف عطف. 8 معطوف علی 5 من انڈونیشیا جار مجرور. 8 مادن قادن ماسن بادن یہ ایک خاص وزن پر ہیں. ہم اس وزن کے بارے میں بعد میں سیکھیں گے. اس وقت آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اگر موجود مذکر ہو تو عدد 8 مؤنث ہوگا. اگر موجود مؤنث ہو تو عدد 8 مذکر ہوگا. 8 تو مؤنث ہے اور 8 مذکر ہے. فی حرف جر فصلی اسم مجرور وہو مضاف. یہ میں اوپر پورا اس کا ڈسکشن کر کے آیا ہوں. آپ یہاں سے پڑھیں اور لکھیں بھی ضرور. لیلا مزید اس جواب میں اضافہ کر رہی ہے. وفی فصلنا 3 طالبات من الہندی و6 طالبات من الفلپینی و7 من الکویتی. اور ہماری کلاس میں بھارت کی 3 طالبات، فلپین کی 6 طالبات اور کویت کی 7 طالبات ہیں. واو حرف عطف. فی حرف جر فصلی اسم مجرور وہو مضاف. فی فصلی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم نام مضاف الیہ. 3 مبتدا مؤخر وہو مضاف. طالبات مضاف الیہ. من الہندی جار مجرور. واو حرف عطف. 6 معطوف الی 3 وہو مضاف. طالبات مضاف الیہ. من الفلپینی جار مجرور. و7 واو حرف عطف. 7 معطوف علی 3 من الکویتی جار مجرور. سلمیٰ
کم اختن لکی یا لیلا، لیلا تمہاری کتنی بہنیں ہیں؟ لیلا لی ثلاثو اخواتن، میری 3 بہنیں ہیں۔ لی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، ثلاثو مبتدا مؤخر، وہو مضاف، اخواتن مضاف الیہ۔ سلمہ وکم اخن لکی، اور تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ لیلا لی خمسۃ اخوتن، میرے 5 بھائی ہیں۔ ابھی اخوتن اس کا ذکر کرتے ہیں۔ لی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، خمسۃ مبتدا مؤخر، وہو مضاف، اور اخوتن مضاف الیہ۔ سلمہ لکی ثلاثو اخوتن وخمس لکی ثلاثو اخواتن وخمسۃ اخوتن، تمہاری 3 بہنیں اور 5 بھائی ہیں۔ یہ جو ہے جو اس نے خبر دی تھی لیلا نے، اس کو ریکنفرم کر رہی۔ اختن جمع اخواتن، اخن جمع اخواتن، اگرچہ اخواتن تا مربوطہ پر ختم ہو رہا ہے لیکن اخواتن مذکر ہے۔ بعض اوقات جمع مؤنث کی طرح نظر آئے گا، لیکن تعداد میں ہم واحد مفرد کو دیکھیں گے۔ اگر واحد مفرد مذکر ہے تو جمع مذکر ہے، اگرچہ مؤنث کی طرح نظر آئے گا۔ یہاں میں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعے جمع مذکر مؤنث کی طرح نظر آئے گا، تو ہم یہ جاننے کے لیے کہ یہ مذکر ہے، جو واحد مفرد ہے اس کو دیکھیں گے۔ اگر واحد مفرد جو ہے وہ مذکر ہے تو جو جمع جو کہ مؤنث کی طرح نظر آ رہا ہے وہ مذکر ہے، تو واحد مفرد یہ طے کرے گا کہ مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ لکی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، ثلاثۃ مبتدا مؤخر، وہو مضاف، اخواتن مضاف الیہ، واو حرف عطف، خمسۃ معطوف علی ثلاثو وہو مضاف، اور اخوتن مضاف الیہ۔ لیلا نے جواب دیا نام، ہاں جو تم نے بات کی وہ صحیح ہے۔ اب وہ پوچھ رہی ہے سلمہ سے کم اخن و اختن لکی، تمہارے کتنے بھائی اور تمہاری کتنی بہنیں ہیں؟ سلمہ لی اربعۃ اخوتن و اربع اخواتن، میرے 4 بھائی اور 4 بہنیں۔ اربعۃ مؤنث ہے، اخوتن مذکر ہے، اس لیے اس کا عدد جو ہے وہ مؤنث ہے۔ اخواتن مؤنث ہے تو اس لیے اس کا عدد جو ہے وہ مذکر ہے، اربعو۔ لی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، اربعۃ مبتدا مؤخر، وہو مضاف، اخوتن مضاف الیہ، واو حرف عطف، اربعو معطوف علی اربعۃ، وہو مضاف، اخواتن مضاف الیہ۔ لیلا لی زمیلۃ اسمها ختیجۃ، لہا ثمانیۃ اخواتن و ثمانی اخواتن، میری ایک ساتھی ہے، اس کا نام ختیجہ ہے، اس کے 8 بھائی اور 8 بہنیں ہیں۔ ثمانیۃ مؤنث، اخواتن مذکر ہے، ثمانی مذکر ہے، اخواتن مؤنث ہے۔ لی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، زمینۃ مبتدا مؤخر، یہ ایک جملہ ہو گیا۔ اسم مبتدا وہو مضاف، ہا مضاف الیہ، ختیجۃ خبر، لہا جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، ثمانیۃ مبتدا مؤخر، وہو مضاف، اخوتن مضاف الیہ، واو حرف عطف، ثمانی معطوف علی ثمانیۃ، وہو مضاف، اخواتن مضاف الیہ۔ ہلو تمہاری، یہ ہم نے جو
زبانی ایکسرسائز کی تھی جس میں کہ ہم نے تعداد گنی تھی، ثلاثتو، اربعتو، خمساتو، کتبن، اقلام، تجار. ہم نے دوسری طرح سے کیا تھا، یہاں پر اس کا دوسری طرح سے ہے. آپ اس طرح سے لکھیں یا ویسے لکھیں، جس طرح سے ہم نے کی وہ زیادہ بہتر طریقہ ہے کہ آپ ایک چیز کو گن رہے ہیں اس کی گنتی کے حساب سے وہ زیادہ بہتر طریقہ. بہرحال اس طرح سے آپ کے پاس جواب سارے ہیں، اس کو لکھیے گا ضرور. الحمدللہ ہماری آج کی سمری اختتام پذیر ہوئی، خاصی انٹرسٹنگ تھی. الحمدللہ لکھیں ضرور.